آپ مجھے بولنے دیں. میرے خیال میں اگر آپ بار بار مجھے نہیں روکتے اس وقت تک میں اپنی بات ختم کر چکا ہوتا. ہمارا دل جلتا ہے جناب اسپیکر صاحب, ہمارا دل جلتا ہے. یہ صوبہ ہمارا بھی ہے. اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو حکومت میں ہے یہ انہی کا صوبہ ہے تو پھر بحیثیت نمائندہ ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اس ایوان میں بیٹھے. جناب اسپیکر صاحب, اس دن ہمارے نکلنے کے بعد جب ہم کیمرے میں دیکھ رہے تھے تو سردار صاحب بڑے خوشی سے سردار عبدالرحمن کیتران صاحب اٹھ کر کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان کو دیکھا. اس سے پہلے یہ پشتونخوا والے اور نیشنل پارٹی والے یہی کرتے تھے کہ وہ لوگ چلے گئے. تو یہ چاہتا ہے کہ میدان صاف ہو اور اس قسم کے واقعات ہوتے جائے. صوبے میں کوئی امن امان پر نہ بولے, صوبے میں کوئی حق اور سچ کی بات نہ کرے. ملک صاحب آپ مین پوائنٹ پہ آ جائیں پلیز. صوبے میں جناب اسپیکر صاحب کوئی جو ہے ملک صاحب آپ سردار صاحب آپ بات کریں, بعد میں بات کریں. آپ بات کریں, میں بھی آپ کا نام لوں گا. میں بیٹھا ہوں ادھر, پھر آپ بات کریں. میں آپ نام کیوں لے رہے آپ ملک صاحب؟ میں آپ کو سردار صاحب ٹائم دوں گا. ملک صاحب بات یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں, ریپیٹیشن ہو رہا ہے. آپ کا ٹائم ہے, ایک منٹ پلیز سنیں مجھے. آپ کا ٹائم ہے, آپ 4 گھنٹے لیتے ہیں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو ٹائم ہے قیمتی ٹائم ہے, جو زیادہ سے زیادہ آپ کے یہاں پہ وہ ہیں, آپ کم ٹائم پہ آپ چیزوں کو کنکلوڈ کریں گے تاکہ ہم آگے بڑھیں گے. نہیں تو مجھے مسئلہ نہیں, آپ 4 گھنٹے بولیں, میں تو بیٹھا رہوں گا, آپ ہی بولتے رہیں گے. تو اس میں کوئی نہیں, آپ ٹریک سے نہیں اتریں, آپ پراپر اس پہ جائیں, ریپیٹیشن پہ نہیں جائیں, آپ چیزوں کو آگے بڑھیں. ہمیں مسئلہ نہیں ہے. جو چیز آپ بات کر رہے ہیں بالکل وہ واضح طور پر ریکارڈ میں بھی آ گیا, ریٹرن میں بھی آ گیا. میں 2-4 باتیں کر کے جناب اسپیکر صاحب بیٹھوں گا. میں سردار صاحب میں ابھی دوبارہ آپ کا نام لوں گا. جناب اسپیکر صاحب میں دوبارہ سردار صاحب کا نام لوں گا. بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو دوں گا اس کے بعد. اسپیکر صاحب اسپیکر صاحب آپ میری بات سنیں. مجھے اس کی تقریر سے کوئی سروکار نہیں. بتا دیں اسپیکر صاحب گزارش یہ ہے ایک منٹ, آپ نام کیوں لیتے ہیں؟ بس ایک علیحدہ چیز چل رہا ہے, آپ علیحدہ چیز اٹھاتے ہو. جی سردار صاحب. جناب اسپیکر صاحب, ملک صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں. انہوں نے پرسنلی میرا نام لیا ہے کہ سردار صاحب بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ہم چلے جائیں. ہم نے ڈے 1 سے کہا ہے کہ یہ صوبہ کسی کا اکیلا نہیں ہے, نہ یہ ہم ٹریجری بینچز پر ہیں, کل ہم ادھر تھے. یہ سب کا صوبہ ہے. جو بھی یہاں پہ آئے ہیں اس معزز ایوان میں منتخب ہو کے آئے ہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ملک نصیر شاہوانی صاحب نازل کیے گئے, بلکہ منتخب ہو کے آئے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ میں نے یہ ثابت کریں کہ میں نے کوئی ایسا خوشی کا اظہار کیا. یہ ہاؤس میں تو اس طرح کا بات نہیں ہوا. یہ روٹین کی بات ہوتی ہے. یہ نکل گئے. اچھا, انہوں نے کاغذ پھاڑے, اس پہ قرآن شریف لکھا ہوا ہے, اس میں قرآن شریف کے الفاظ ہیں. یہ آپ کا تلاوت سے تو آپ کی جو ہے نا یہ ایجنڈا تلاوت کلام پاک سے شروع ہوتا ہے. تو ان کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ قرآن شریف کے اوراق پھاڑتے ہیں یہاں پہ, یہ بلاسمی میں آتے ہیں, لیکن ہم ان کو کوئی بات نہیں کرتے. باقی ملک صاحب میرے لیے قابل احترام ہے. میں یہ منشیات کے بارے میں بات کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جتنے تک منتخب نمائندے اور عوام کا تعاون نہیں ہوگا, پولیس کا ایک آئی جی بھی وہاں پہ جا کے بیٹھ جائے تو لا اینڈ آرڈر یا یہ. اب میں اس کو چیلنج کرتا ہوں, اس ایوان کو, ان کو نہیں, میں ایوان کو چیلنج کرتا ہوں کہ میری کانسٹیچوئنسی میں کوئی منشیات فروش آ کے دکھائے, کوئی جوا کر کے دکھائے. گورنمنٹ پلس آپ کے لوگوں کا تعاون چاہیے. منتخب نمائندہ جب شکریہ تو لہذا میں گزارش کروں گا ملک صاحب سے کہ میں نے کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا. یہ میرا ایوان نہیں ہے, یہ سب اس طرح کا بات کیے. چلو اس ٹاپک کو چھوڑیں, آپ مین پہ ہوتے ہیں. ہم خوش ہیں کہ نکل جایا کریں نا. باقی یہ گالی والی کا یہ ایکسپلین کرا دیں. یہ غلط الفاظ ہے. گالی کسی کوئی کمزور نہیں ہے کہ کسی کو کوئی گالی. جناب اسپیکر صاحب دونوں طرف سے جو بات ہوا گالی کا اس کو سب برابر ہے. کوئی اگر سردار ہے, کوئی نواب ہے, کوئی خان ہے, وہ بھی کسی کا ملک صاحب آپ کیوں اس طرح اس طرف جاتے ہو؟ آپ کو مین پوائنٹ پہ آنا چاہیے, آپ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو مفت میں. وہ سب برابر ہے اس ایوان میں. ہم نے احتراماً بولا. اگر کسی نے اس کو بڑی اس سے لے لیا تو میں بھی کہتا ہوں کہ وہ سارے اسپنج ہو گئے. آگے بڑھیں پلیز, آگے بڑھیں. بس میں نے یہی کہا سر, پلیز آگے بڑھیں, پلیز آگے بڑھاؤ. جناب اسپیکر صاحب, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت کا اس بارے میں کیا پالیسی ہے. کیا یہ 2-4 کلو ہیروئن برآمد کر کے, 2-4 کلو چرس برآمد کر کے
یہ اس چیز سے بالکل مبرہ ہو گئے کہ ابھی یہ بڑھتا جائے، ابھی یہ چلتا جائے، یا یہ دو چار لوگوں کو پکڑ کر ان کو جیلوں میں بند کیا، کچھ اسلحے برآمد کیے، اس کے بعد پھر یہ بڑھتے گئے اور ہزاروں کی تعداد میں آج گھوم پھر رہے، کالے شیشوں میں سرعام نظر آ رہے ہیں۔ اس کی پالیسی کیا ہے؟ اس پہ وہ کنٹرول کر سکتا ہے؟ آئندہ کے لیے اس کا کیا پالیسی ہے؟ میں نے کہنے کا جی مقصد شکریہ ملک صاحب۔ اس قسم کی چیزوں میں ملوث ہوگا، گورنمنٹ کا یہی پالیسی ہے، اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ جی شکریہ۔ برائے محکمہ تعلیم